ساری دنیا گھوم لو لیکن بدھ جمعرات جمعے کا یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں تمہیں نہ ملے گا، جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ رب کو راضی کرنے والا غوث پاک کا وہ عمل ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں اثر کر جاتا ہے۔ پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو صرف 3 بار پڑھتے ہی دولت سے پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ تمہارے حاسدین، تمہارے دوست، رشتہ دار تمہاری غربت کو تمہاری زندگی سے عمل پڑھتے ہی جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دیکھیں، میری باتوں پر یقین نہ آئے تو آج دوستو بھائیو بہنوں صرف 2 نام، یا اللہ یا محمد، دیکھیں تصور کیجئے ایک ایسی تسبیح جو صدیوں سے سینوں میں چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی لاڈلی پکار جو اولیاء نے اپنے رب سے چپ کے مانگی، ایک ایسا کلمہ جو صرف خواص کو معلوم تھا، یعنی خاص لوگوں کو معلوم تھا، اور اب ایک راز آپ کے سامنے ہے، صرف 2 نام، یا اللہ یا محمد۔ لیکن یہ 2 نام زمین و آسمان کے دروازے کھول سکتے ہیں، یہ 2 نام خالی ہاتھوں کو عطا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صدا ہے جسے غوث اعظم نے دولت کے فرشتوں کو بلانے کے لیے پڑھا، یہ وہ ندا ہے جس سے اندھیرے گھروں میں روشنی آتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دوستو، یہ جمعہ یعنی بدھ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور دن، یہی وہ لمحہ ہے جب عرش سے فرشتے دولت کے لفافے لے کر اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان زبانوں کو جو یا اللہ یا محمد کہہ کر پکار رہے ہوں، جو مانگ رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، اور پھر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک چائے والا تھا، نام نہاد دنیا میں بے نام، 4 پیالوں کی کمائی، 5 بچوں کا پیٹ، کسی نے اسے یعنی یہ تسبیح دی، کسی نے اسے یہ خاص تسبیح پڑھنے کے لیے دی، بس سچے دل سے پڑھ لینا اور سب اللہ پر چھوڑ دینا۔ راتوں کو وہ یا اللہ یا محمد کہتا رہا۔ آج وہی چائے والا 3 ہوٹلوں کا مالک ہے اور اس کی بیٹی نے میڈیکل میں ٹاپ کیا۔ پوچھا گیا کیسے ممکن ہوا؟ وہ رو کر بولا، یہ 2 نام سب کچھ ہے۔ دیکھیں، ایک بیوہ جس کے پاس بچوں کی فیس تک نہیں تھی، رشتہ دار تانے دیتے، دنیا تانے دیتی، لیکن دوستو اس نے ایک رات بدھ جمعرات جمعہ آنکھیں بند کر کے یہ 2 الفاظ دہرائے، یا اللہ یا محمد، اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ کسی نے مکان خرید دیا، کسی نے کاروبار لگا دیا، اور اس نے صرف ایک بات کہی، یہ آواز خالی نہیں جاتی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر جمعرات کی رات آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ایک نورانی قافلہ اترتا ہے جن کے ہاتھوں میں صرف دولت ہوتی ہے، صرف چیک زمینوں کے فائلیں، سونے کے بکسے، اور وہ آواز سنتے ہیں، صرف وہ آواز، یا اللہ یا محمد۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ دروازے توڑ دیتا ہے، یہ دوستو بھائیو بہنوں تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، اگر آپ کی جھولی خالی ہے، اگر آپ کی دکان بند پڑی ہے، اگر آپ کا رزق بند ہو چکا ہے، تو ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تسبیح لاڈلی ہے، غوث پاک کی بھی لاڈلی، اللہ کی بھی لاڈلی۔ یہ تسبیح صرف زبان کی نہیں، دل کی ہے۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایسی روحانی لہریں جنم لیتی ہیں جو دولت کے فرشتوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں اچانک پیسے آئے، جنہیں بغیر محنت کے پلاٹ سونا کاروبار ملا، جنہیں قسمت نے چھوڑ لیا، یعنی جنہیں قسمت نے چھو لیا، اور جب پوچھا گیا تم نے کیا تو ایک ہی جواب آیا، میں تو بس ہر رات بدھ جمعرات جمعہ دن اور رات یا اللہ یا محمد پڑھتا تھا۔ میرے دوستو، یہ الفاظ، یہ صدا کوئی عام نہیں، یہ ایسے راز ہیں جو ولیوں کے سینوں میں دفن تھے، لیکن آج آپ کے سامنے ہے۔ لیکن شرط ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے، دل سے مانگنا ہوگا، زبان کو زمین پر جھکا دینا ہوگا۔ یہ کوئی گیم نہیں، یہ آزمودہ خزانہ ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یعنی کہ اللہ آپ کو بغیر مانگے سب کچھ دے دے؟ تو بس صرف اس چھوٹے سے عمل کو اس بدھ جمعرات جمعے کے درمیانی رات اور دن، یعنی چاہے دن میں پڑھیں چاہے رات میں پڑھیں، اپنے دل سے یہ آواز نکالیے، یا اللہ یا محمد کو، اور پھر دیکھیں کیسے دنیا پلٹتی ہے،
کیسے آسمان کے فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہیں، کیسے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور کیسے اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے کیا چاہیے میں حاضر ہوں۔ دیکھیں یہ وہ دو لفظ جو تقدیر کا رخ موڑ دیں، ایسے ذکر جس سے دولت کے پہرے دار آپ کے در پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ تسبیح خالی جیبوں کو بھرتی ہے، جس سے غوث پاک کے یعنی کہ لاٹ سے پڑا جس نے آج آپ کی باری ہے، دولت کے فرشتے آ رہے ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ دیکھیں دوستو، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی جیسی آپ کے ملک میں بدھ جمعرات جمعہ آئے، آپ نے یا غنیو، اللہ صمد اور یا اللہ یا محمد کو چاہے بدھ میں پڑھیں، چاہے جمعرات میں پڑھیں، چاہے جمعے میں پڑھیں، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دیکھیں یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے اللہ غنی ہے، یعنی اے بے پرواہ۔ عام طور پر غنی کا مطلب کیا ہے؟ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کا بندہ محتاج نہ ہونا پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی کسی کے محتاج نہ ہو، اللہ کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے، دیکھیں ہر چیز کا مالک بھی ہے، اور ساری دنیا کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اور اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی جتنی مخلوق اس کے ذریعے اس سے مانگے گی وہ عطا کر دے گا، کیونکہ پورے ہفتے میں جن دنوں کو سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ یہ 3 دن ہے۔ بدھ کے دن سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، جمعرات کے دن اللہ کی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اور ان تینوں دنوں کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ عمل انتہائی اعلیٰ درجے کا مجرب اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ روحانی معاملات ہوں یا جسمانی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی قیمتی مقام، کوئی قیمتی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اپنے گناہوں سے بخشش چاہتے ہو، بے اولاد ہو تو اولاد مل جائے گی، بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، بے گناہ قیدی ہیں تو قید سے رہائی مل جائے گی، مقدمے ہیں تو یعنی پھنسے ہوئے ہیں تو مقدموں کے اندر فتح اور کامیابی مل جائے گی۔ عمل ایک ہے اور فیض ہزاروں ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ یہ عمل آپ کسی بھی بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نے یہ رمضان مبارک کے مہینے میں لوگوں کو کروایا تھا، اور آج اللہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، وہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا مقام حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے جو بے گھر ہیں اپنا گھر مانگتے ہیں، اس عمل کے ذریعے اللہ عطا فرما دے گا، یعنی کوئی چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت ہے تو اللہ پوری فرما دے گا۔ اس نے تو فقط ناف یعنی کہ پس جا وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، تو اس نے تو فقط فرمانا ہے، اور اس کا فرمانا کیسا ہوگا جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ اب عمل کی ترتیب آپ نے سمجھنی ہے، طریقہ آپ نے سمجھنا ہے، سمجھانا میری ذمہ داری ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھ لیں دوستو، تاکہ آپ اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ اور دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، وہ ہر ایک کی سننے والا سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے دوستوں، بھائی بہنوں، اپنے وہ فضل و کرم سے سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پڑھنے والے کے دل کے اندر وہ کیفیت عطا ہونی چاہیے، دیکھیں دوسرے لوگوں سے بھی احساس ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ترقی دکان کے لیے جس کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن کم ہو، آپ یہ عمل آگے دوست صاحب آپ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا دکاندار ہے جو آپ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بھئی میری دکان کم چلتی ہے، میرے ساتھ والے کی دکان زیادہ چلتی ہے، یہ عمل وہ بھی کر لے،
تو اس کی دکان زیادہ چلنے لگ جائے گی اور سکون یعنی کہ اور اس کو دکان کھولے گا تو انشاءاللہ برکتیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی اور خوب کاروبار چلے گا۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کی کامیابی کے لیے اس عمل کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار اور اس کی تعداد کا جاننا ضروری ہے۔ آمدن میں برکت کا عمل ہے یہ سب سے زیادہ، یعنی کہ کسی شخص کو یہ شکایت ہے جو کماتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، اس کی آمدن میں برکت نہیں ہے، بے برکتی کا رونا روتا ہے۔ جو کمائے گا سیدھی راہ پر خرچ ہوگا۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کے ذرائع آمدن کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس عمل کو کر لے تو ذرائع آمدن اچانک اتنی بڑھ جائے گی اور خوشحالی کا دور یعنی کہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت اس کی ضروریات کو پورا فرما رہے ہوں گے اور خوشحالی رزق اس کو ملتی رہے گی۔ بلکہ بہت سارے یعنی کہ عالمین کا یہ قول ہے، وہ خود یہ بات کہا کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ غیبی مدد جس عمل سے ملتی ہے وہ یہ عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا یعنی کہ درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی تعداد صرف 7 بار، تو 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی درود پاک آپ نے پڑھ لیا، یہ سارا کا سارا عمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ وضو آپ نے یہ عمل اگر نہیں کرنا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یعنی بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، آپ نے یہ عمل باوضو ہی کرنا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے مغرب عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج بدھ کا دن ہے تو آج آپ کسی وقت بھی اس عمل کو شروع کریں، یا آپ رات کو شروع کر لیں تو آگے جمعرات بھی ہے اس عمل کو شروع کر لیں، جمعے تک مبارک کے دن تک اس عمل کو کر لیں تو یہ اس عمل کی ترتیب ہوگی۔ اسی لیے وقت ایک رکھنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عمل آج کر رہے ہیں یعنی کہ ظہر کے ٹائم، تو کوشش کریں اس عمل کو ظہر میں ہی کیا کریں، اور عصر میں کر رہے ہیں تو عصر میں ہی کیا کریں، عشاء کے بعد کر رہے ہیں تو عشاء کے بعد اس عمل کو کیا کریں، تاکہ مکمل طور پر آپ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اب جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو آپ کو دیکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی نیت کرتے ہیں، تو جب یہ عمل کرنا ہے آپ نے تو نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے بات نہیں بنتی، کوئی بھی کام جو ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہو پاتا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اور نیت آپ کو جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کر لی ہے، انشاءاللہ 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکتیں اور معجزات آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ آپ سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، درود پاک آپ نے نیت آپ نے کر لی، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے نظارے کہ نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نیت کے بعد درود پاک شروع کرنا ہے، عمل بعد میں شروع کرنا ہے، نیت پہلے کرنی ہے۔ اب دیکھیں آپ یوں کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں فلاں مقصد کی، تو مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یہ بس نیت ایک خاص طریقہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس چھوٹی سے 2 کلمات کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو ایک چیز، ایک وقت، ایک وظائف تعداد بتاتا ہوں، تاکہ بہت سارے لوگ اس بات سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ نئے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز بتانی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ پرانے دوست اب میرے چینل پر موجود ہیں، اور الحمدللہ بڑا مجھے فخر اس بات پر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں شامل ہونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ کر کومنٹس میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ایک ہوگا تو دعا میں بھی شامل ضرور ہو جائیں، اور اس عمل کو بھی ضرور کریں اسی کی نیت کے ساتھ، جیسے نیت کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس نیت کرنے کے بعد
اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آسانی کے ساتھ آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہی درود پاک پڑھیں گے، یعنی کہ جو صحیح آتا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے، یعنی کہ سب سے اچھا بھی ہے، اور یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے اب قرآن مجید کی یہ مختصر سی صورت ہے لیکن بڑی کمال کی ہے، یہ 7 آیات والی ہے۔ یہ 7 آیات والی صورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر شفا بھی ہے، اس صورت کے اندر عطا بھی ہے، اس کے اندر روحانی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے پیسے یعنی کہ 20 نام ہیں، اور اس کے ذریعے مقدر بھی کھلتا ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ صحابی رسول ابو زید بیان کرتے ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام یعنی کہ ٹھہر گئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی یعنی پڑھ لی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن و مسئلہ، اس جیسی اور کوئی صورت ہے قرآن میں اللہ نے نازل نہیں فرمائی، نہ اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا کی۔ یہ اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، اتنی فضیلتوں والی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے۔ اس میں ایک رکوع 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف بنتے ہیں۔ امام مجید فرماتے ہیں یہ صورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، یعنی 2 بار نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور یہ شرف سورہ مبارکہ کو کوئی حاصل ہے، یعنی کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ورنہ تو ساری صورتیں، ساری آیات ایک ایک بار نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت کو بھی یہ مقام حاصل ہے، اور اس صورت کو قرآن کا نور کہا جاتا ہے۔ جو بندہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو نور کر دیتا ہے، اس کے گھر میں نور ہو جاتا ہے۔ ان کے ذریعے اللہ نوری ملائکہ فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، جو لوگ بھی سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاتے ہوئے سنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، یہ سورت فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے ذریعے بندوں کو اللہ خزانے عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اس ترتیب کے ساتھ کریں جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگوں۔ یعنی کہ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں لفظ آمین کے ساتھ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کے دوران پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو جب آخر میں لفظ آمین پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 4 نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے یعنی کہ مقرر کر دی جاتی ہیں، جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے دعا کریں، اور پھر یہ گھڑیاں ویسی دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، کیونکہ جمعرات کے دن بھی اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ ان تینوں دنوں میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں، 3 دن نہیں کرنا صرف ایک دن ہے۔ بدھ بھی کر سکتے ہیں، جمعرات جمعہ بھی کر سکتے ہیں، تو کسی ایک دن کر لینے سے ہی اللہ تعالیٰ وہ عزت وہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی وہ حاجتیں پوری ہوں گی جو ساری زندگی نہیں پوری ہو سکی، مطلب آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اسی لیے ان دنوں کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو بدھ کا دن ہے اس کا تعلق
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عطا کیا، اور جمعرات کا دن جو ہوتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام جو میرے اور آپ کے بلکہ ساری امت کے ساری مخلوق کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی عظمت کو خاص کر عطا کیا ہے۔ اور جمعے کا دن، اس کے تو کیا کہنے ہیں، یہ تو سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنہیں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے ان دنوں کی فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ تو اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، اللہ کے نوری ملائکہ ہیں، ان کو زمین پر بھیجتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام لکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا مانگتے ہیں، تو جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، اور جو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں نے ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ صرف 11 بار پڑھیں گے۔ اس کی 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ قرآن مجید کی ایک مکمل آیت ہے جو قرآن مجید یعنی کہ سورہ اخلاص سے، اس کی آیت نمبر 2 بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسما سے اللہ کا ایک اسم بھی ہے، اسم مبارک بھی ہے جس کو ہم اللہ صمد بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ صمد پڑھیں گے، یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر آپ کو جو اس سے لذت اور اس سے ربوت ملے گی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات آپ کو واضح کر دوں تو جس صورت کی یہ آیت ہے وہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ قرآن مجید کا ثواب عطا کرتا ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اور جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان انوار و تجلیات اور ان کی رحمتیں ان بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور جس کے بارے میں میرے آقا نے خود قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ جو کلمات ہیں اللہ صمد کے، یہ حضرت میکا علیہ السلام کے پروں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور پھر میرے آقا نے قسم کھائی فرمایا یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ السلام ان کی پیشانی کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو جو بندہ اس کو پڑھے گا دیکھے گا کہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام کا مقام، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کتنی ہے کہ آپ کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ اسی لیے اس اللہ صمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ بے نیازی والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے مثبت ہے، اسے یعنی خود کسی چیز کا وہ ضرورت نہیں اسے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، کیونکہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بلا حاصل نہیں ہے، اور اس لفظ کا مطلب بہت ہی عظمت والا ہے۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کچھ یعنی کہ ہوتا نہیں، بلکہ حضرت سیدنا المرتضیٰ شریف خدا کا قول تو یہ بھی ہے اس سے بڑی کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی صحبت کا کامل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جس کی طرف لوگ مصیبت کی طرف رجوع کریں، جیسے اس وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جس وقت کوئی بندہ پھنس جاتا ہے، جو مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ صمد وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے، بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اسم مبارک، یہ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں،
اس کے ذریعے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ جو دوسروں سے ہوتے ہیں، ہم سے ہوتے ہیں، مطلب جس میں لذت ہو، کچھ بھی ہو. جیسے آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو جب تک وہ قرض ادا نہیں کریں گے تو آپ کا قرض ادا نہیں ہوگا. اسی طرح جب تک آپ جو ہے وہ نمازیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی وہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. البتہ جو تقریر ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ زبان سے جو بھی بولتا ہے دوستو، جو بھی مانگتا ہے اس سے عطا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر کشف کا راستہ کھولتے ہیں. اس سے باطنی اسرار کا مشاہدہ ہوتا ہے. اگر وہ اس کو ساری زندگی پڑھتا رہے تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. زندگی میں جب کبھی ضروریات پڑ جائیں، جب بھی کبھی حاجات ہوں، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوری طور پر باوضو اور پوری یعنی کہ بدھ یا جمعرات جمعے کے دن اس عمل کو کر لیا جائے. فوری 2 گھنٹے کے بعد آپ کی انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب اس مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آخری چیز جو یعنی کہ جو بات کرتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کے 3 کام پورے ہوتے ہیں. یعنی یہ 3 کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتاتا ہوں تو یہی کہ اس صورت کی یعنی کہ اس کی ضرورت دیکھیں. دنیا کے بے نیاز ہو جائے گا، یعنی دنیا کے جتنے مسائل ہیں نا اس سے وہ بندہ نکل جائے گا. کسی کی یعنی کہ اس کی ہر ضرورت اور اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی. جب بھی کوئی مالی ضرورت درپیش ہو تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت کے لیے انتظام ہو جائے گا. اس کو پڑھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی غم کوئی خوف اس کو نہیں رہتا. اور پھر سب سے اہم چیز اس کو تذکیر کی حلق ملتی ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں. لوگ اس کی طرف دوڑے آتے ہیں. جو لوگ تذکیر خلق چاہتے ہیں نا یعنی مخلوق ہم سے محبت کرے، یہ اتنا اس عمل کے لیے ہے تو لوگ مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تذکیر کا عمل مل جائے. تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، یعنی عزت بھی شروع ہوگی. اب بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ہر حال آپ نے ترتیب خاص کا خیال رکھنا ہے اور تعداد کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے اضافہ رزق ہوتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، افلاس دور ہوتی ہے، کاروبار میں خیر و برکت آتی ہے، دوسرے لوگ تابع ہو جاتے ہیں. کسی کو بری عادت سے ہٹانے کے لیے اس کو عمل کو کرتے ہیں تو بری عادتیں وہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو پانی کے اوپر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اور اسی طرح کے معاملات ہیں، جینا حرام ہوا ہے تو آپ کے گھر کے اندر اس کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن سکون اور راحت آ جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں یعنی کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کا حکم کے بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے. جو چیز موجود نہ ہے اسے بھی یعنی کہ موجود لانے پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے اور جو چیز موجود ہے اسے ایک دم ختم کرنا بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ یقین کامل رکھ کر ہر کام کرنا چاہیے. تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستوں جب آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھ لیا اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یا غنیو کو ایک علیحدگی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ تأمل اور بالکل صبر کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یا غنیو. تو اس طرح آپ نے یہ اسم مبارک 100 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو اس ترتیب کے ساتھ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.